السلام علیکم پیارے ویورز، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک درد بھری کہانی۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ شبانہ میری ہم جماعت تھی، اس کا گھر ہمارے محلے میں تھا، لہٰذا ہم بچپن سے اکٹھے اسکول جاتی تھیں۔ میرا بھائی احمد اور ماموزاد کمال بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ ہم سے ایک کلاس آگے تھے۔ جب ہم دونوں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلتی تو وہ تھوڑے فاصلے سے ہمارے پیچھے چلتے رہتے۔ یوں ہم چاروں پرائمری سے سیکنڈری سیکشن میں آ گئے۔ میں اور شبانہ 7ویں جماعت میں تھی کہ اس کی سوچ بدلنے لگی۔ وہ مجھ سے لڑکوں کے بارے میں باتیں کرنے لگی کہ فلاں اچھا ہے، فلاں بدتمیز ہے، وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے۔ پہلے وہ ایسی نہ تھی مگر اب کافی بدلتی جا رہی تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور ہم اسکول سے کالج میں پہنچ گئی۔ ان دنوں سیل فون عام ہو چکے تھے، جبکہ میڈم نے سختی سے منع کیا تھا کہ کالج میں کوئی لڑکی موبائل فون لے کر نہیں آئے گی۔ لڑکیاں پھر بھی چھپ چھپ کر باتیں کرتی۔ ایسے ہی ایک لڑکی فرسٹ ایئر میں شبانہ کی دوستی ہو گئی جس کے بھائی کی موبائل فون کی شاپ تھی۔ شبانہ اپنے جیب خرچ کے پیسے جمع کرتی رہی اور پھر دوست کے ذریعے ایک سیل فون خرید لیا۔ یوں اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں سے وہ مجھ سے دور دور اور پھر دوست سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اسی کارن میں پریشان رہنے لگی اور میں نے اپنے بھائی احمد سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو احمد نے کہا تم مجھے شبانہ کا فون نمبر دے دو، میں اسے سمجھاتا ہوں، امید ہے کہ میری بات سمجھ جائے گی۔ دراصل بچپن سے ہی وہ احمد کا بہت لحاظ کرتی تھی، جو بات وہ کہتا فوراً مان جاتی۔ میں نے بھائی کو سہیلی کا نمبر دے دیا۔ احمد نے شبانہ کو فون کیا اور سمجھایا کہ دیکھو غلطی سے بھی کسی لڑکے سے فون پر دوستی مت کرنا، آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو ستاتے ہیں اور انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ بولی تو پھر میں کس سے باتیں کروں؟ اکیلے میں دل گھبراتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کسی سے باتیں کروں، تم مجھ سے باتیں کر لیا کرو، کم از کم میں تمہیں بلیک میل تو نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے احمد، اگر تم مجھ سے بات کرو گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے سوا کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یوں دونوں میں معاہدہ ہو گیا۔ 2.5 ماہ کی چھٹیوں میں روز ہی ان دونوں کی فون پر بات ہوتی رہی۔ پھر وہ باہر ملنے لگے۔ ان دنوں شبانہ کافی بدلی نظر آنے لگی۔ وہ اب زیادہ دلکش دکھائی دینے لگی تھی، اگرچہ پہلے بھی پرکشش تھی۔ وہ اب مجھ سے کم بات کرتی، زیادہ تر اپنے آپ میں کھوئی رہتی۔ FA کے سالانہ امتحان ہو گئے تو والدین نے سب کو خوشخبری سنائی، ہم نائلہ کی شادی کر رہے ہیں۔ مجھے اس خوشخبری سے کوئی خوشی نہ ہوئی بلکہ جھٹکا لگا۔ میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی مگر یہ اللہ کو منظور نہ تھا۔ والدین کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ میری منگنی چچا زاد مظفر سے ہو چکی تھی۔ رزلٹ کے آتے ہی ہماری شادی کر دی گئی۔ مظفر سرکاری افسر تھے، لہٰذا شادی کے بعد میں لاہور چلی گئی۔ اب کبھی کبھی میکے آنا ہوتا۔ احمد بھائی اور شبانہ کے معاملات کے بارے میں بالکل بے خبر تھی۔ انہی دنوں سنا کہ احمد بھائی بیمار ہو گئے ہیں اور سالانہ امتحان دینے سے رہ گئے ہیں۔ 2 سال بعد عید کے موقع پر اپنے جیون ساتھی سے اصرار کر کے میں میکے گئی تو احمد بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرا بھائی مدت کا مریض اور بہت بیمار لگ رہا تھا۔ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے بہت پوچھا، احمد بھائی تمہیں میری قسم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ امی ابو بھی پریشان تھے، وہ نہیں جان سکے تھے کہ ان کے بیٹے کو اندر ہی اندر کون سا روگ چاٹ رہا ہے۔ جب احمد نے کچھ نہ بتایا تو میں نے سوچا کہ کمال کی مدد لینی چاہیے، وہ بھائی کا بچپن کا ساتھی ہے اور احمد اس سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ میں نے کمال بھائی کو فون کیا تو میرے کہنے پر وہ ہمارے گھر آ گئے۔ جب اس نے بھی بھائی کی حالت دیکھی پریشان ہوا۔ میں نے کہا کہ بظاہر کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر احمد کیوں بیماروں جیسا ہو رہا ہے؟ تم اس سے بات کرو، شاید اپنی الجھن سے تمہیں آگاہ کر دے، تم اس کے قابل بھروسہ دوست ہو۔ میرے کہنے پر احمد کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا
اور اس سے بات کرنے لگا۔ اسے بھی شاید کسی غمگسار کی ضرورت تھی۔ جب دیرینہ دوست نے اصرار کیا تو وہ بے اختیار رونے لگا۔ اپنے دوست کو روتا پا کر کمال بھی آبدیدہ ہو گیا۔ کہا کہ مجھے ہر بات سچ بتا دو تاکہ میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ کمال، میری پریشانی ایسی ہے کہ جسے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ یہ دل کا روگ ہے جس کا کوئی علاج، کوئی تریاق نہیں۔ یہ روگ شبانہ کا دیا ہوا ہے جسے میں نے برائی اور زمانے کی دست برد سے بچانا چاہا تھا، مگر اس نے مجھے ہی ڈس لیا۔ جب اس نے موبائل فون لیا تو اسے لڑکوں سے باتیں کرنے کا شوق تھا۔ میں نے سمجھایا کہ اس طرح تم بدنامی اور رسوائی کے گڑھے میں گر جاؤ گی، بہتر ہوگا اس امر سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر تم ہی مجھ سے باتیں کر لیا کرو، ورنہ میں گھر میں اکیلے بوریت سے مر جاؤں گی۔ یوں ہماری دوستی پہلے بات چیت سے شروع ہوئی، پھر چاہت میں بدل گئی، اور ہم نے ایک دوسرے سے شادی کے وعدے کر لیے، کیونکہ ہماری شادی آسانی سے ہو سکتی تھی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ بے وفائی بھی کر سکتی ہے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ مجھ سے کھچی کھچی اور دور دور رہنے لگی۔ میں فون کرتا تو کاٹ دیتی، بات نہ کرتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ شبانہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ ایک بار بازار میں وہ مجھے نظر آ گئی، دوڑ کر اس کے پاس پہنچا تو منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے، وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ اس پر اس نے بھرے بازار میں شور مچا دیا جیسے مجھے پہچانتی نہ ہو۔ میں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا، شبانہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ کہنے لگی، یہاں سے بھاگو فوراً، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ جب تک تم ناراضی کی وجہ نہ بتاؤ گی میں ٹلنے والا نہیں ہوں۔ جب اس نے شور مچا دیا جس پر لوگ متوجہ ہو گئے اور ایک نوجوان جو سامنے والی دکان سے کچھ خرید رہا تھا دوڑتا ہوا آ گیا۔ وہ مجمع کو چیرتا ہوا میری طرف آیا اور مجھ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ کہنے لگا، بدماش، میری منگیتر کو چھیڑتا ہے، جان سے مار دوں گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور وہ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر ہجوم سے نکل گئی۔ تبھی پل بھر میں ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ میں خجل خوار بھرے بازار میں اپنی بے عزتی کروا کر گھر تک پہنچا اور اپنے کمرے میں آتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اتنا صدمہ زندگی میں نہیں ملا تھا جتنا اس روز شبانہ سے ملا۔ میرے خواب ہی نہیں، جینے کا حوصلہ اور کچھ کرنے کا عزم سبھی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ لگا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہو، اب 2 قدم بھی چلوں تو چل نہیں سکتا۔ کمال کو اپنا دکھ سناتے سناتے بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ماموزاد کو بھی احمد کی بربادی کی وجہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری ہم جماعت اور سہیلی کے سبب تمہارا بھائی دہانۂ مرگ تک پہنچ چکا ہے، اب اسے بچانے کی کوئی ترکیب کرو، اس کی دل جوئی کرو۔ میں نے کہا، کمال بھائی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ تو اپنا آپ ہم سے چھپاتا ہے، آپ ہی کچھ کیجیے۔ میں ضرور کروں گا انشاءاللہ، اسے دوبارہ زندگی کا حوصلہ دوں گا اور اس شبانہ کی بچی کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گی۔ خیر، کمال اپنے اور میں اپنے گھر چلے گئی، مگر احمد کی حالت نہ سنبھلی۔ اس نے عرصے سے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، غم زدہ رہنے کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گیا تھا۔ خدا کی کرنی کہ شبانہ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہ ہوا۔ جس نوجوان کے ساتھ اس نے عہد و پیمان باندھے اسی نے اسے برباد کر دیا۔ ایک دن اس کے خوابوں میں گم ہو کر وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی اور وہ شبانہ کو کراچی لے آیا۔ نکاح کا وعدہ کیا مگر نکاح نہ کیا۔ روز بہلاتا تھا کہ وکیل مصروف ہے، آج کل میں نکاح ہو جائے گا۔ اس پاگل لڑکی نے اپنا سمجھ کر سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ ایک رات شبانہ نے موبائل پر اس کی گفتگو سنی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ دوست، میرا دل بھر گیا ہے، اب تم آ کر لے جاؤ، جو چاہے مرضی کرو مگر میری جان چھڑاؤ۔ شبانہ کو اب پتہ چلا کہ حبیب اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے۔ صبح جب وہ بازار کچھ خریدنے گیا تو یہ بھی وہاں سے نکل کر کورٹ آ گئی، کیونکہ وہ ہوٹل جہاں رکے ہوئے تھے کورٹ کے نزدیک تھا۔ کورٹ میں وہ پریشان مدد کے لیے کسی لیڈی ایڈوکیٹ کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی کمال کی نظر اس پر پڑ گئی۔ شبانہ کو وہ اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس نے رو رو کر خود پر بیتی کمال کو بتا دی۔ کمال نے اسے حوصلہ دیا، اپنے گھر لے گیا اور پھر احمد کے پاس آ کر تمام احوال بتا دیا۔
پوچھا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ کمال نے کہا تم اگر میرے دوست ہو، وہ مصیبت میں ہے، اسے بالکل تنہا مت چھوڑنا، اس کے والدین کو خبر کر دو، اگر وہ قبول نہ کریں اور شبانہ بھی ان کے پاس واپس جانے پر راضی نہ ہو تب میری دوستی کا واسطہ کہ تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ میں بیمار ہوں اور اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ احمد نے سچ کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شبانہ کا مسئلہ صحیح سمت اختیار کرتا میرے بھائی کی وفات ہو گئی۔ ایک روز سویا تو پھر نہ اٹھا۔ شبانہ کا دیا ہوا دکھ اس کی روح کو تار تار کر چکا تھا۔ یہ غم اس کی زندگی لے ڈوبا۔ احمد کی وصیت کے مطابق کمال بھائی نے شبانہ سے نکاح تو کر لیا، مگر یہ ایک ایسی شادی تھی جو مرحوم دوست کی خاطر کر لی تھی۔ وہ سج سنور کر خوبصورت بنتی تو اس خوبصورت لڑکی میں اسے کوئی ڈائن یا چڑیل نظر آنے لگتی جو اس کے دوست کی موت کا سبب بنی تھی۔ اسے اپنی بیوی جب احمد کی قاتلہ دکھائی دیتی وہ اس سے برا رویہ اختیار کر لیتا، انتقامی جذبات ابھرتے تو مارنے لگتا۔